بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نجاسات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ پیشاب اور پاخانہ ہر انسان اور ہر اس حیوان کا نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی جب اس کی رگ کاٹی جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلتا ہو، تو ایسے حیوان کا پیشاب اور پاخانہ دونوں نجس ہیں۔ اور وہ جانور جن کا کھانا جائز ہے، شریعت مقدسہ نے ان کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے، حلال گوشت جانور، ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہے، مثلا گائے اور بھینس۔ اور منی کے بیان کیا تھا کہ منی ہر انسان اور ہر حیوان کی منی نجس ہے۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے مردار کا کیا حکم ہے، یا کیا انسان کی ڈیڈ باڈی کا کیا حکم ہے اور حیوان کی ڈیڈ باڈی کا کیا حکم ہے۔ انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے۔ انسان اور ہر اس حیوان کی جو خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی جب اس کی رگ کو کاٹا جائے تو خون اچھل کے نکلتا ہے، تو اس کا اچھل کر نکلتا ہے، تو اس کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر مرا ہو یا کسی اور طریقے، یا اسے کسی غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تو ایسے حیوان کی لاش نجس ہے۔ وہ مچھلی جو دریا میں مر جاتی ہے اور خون زندہ نہیں رکھتی، تو ایسی مچھلی بھی پاک ہے، اگرچہ وہ دریا ہی میں کیوں نہ مر گئی ہو، اس کا مردار پاک ہوگا۔ لاش کے وہ اعضاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہے۔ لاش کے وہ اعضاء جن میں جان نہیں ہوتی وہ پاک ہے، مثلا اون، بال، دانت وغیرہ، ہڈیاں، یہ انسان کے یا حیوانوں کے پاک ہیں۔ لیکن ایک چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، کتا اور سور کے یہ اعضاء بھی نجس ہے، یعنی بال بھی نجس ہے، اس کے دانت اور اس کی ہڈیاں اور جو اس کے منہ سے رطوبت نکلتی ہے وہ بھی نجس ہے۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے بدن کا کوئی حصہ کٹ جائے تو وہ نجس ہے۔ انسان ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور حادثہ ہوتا ہے یا بیماری کی وجہ سے، مثلا اسے شوگر ہے تو وہ حصہ اس کا کٹ جاتا ہے، اس کا مثلا اس کے بازو کو کٹتے ہیں ڈاکٹر، تو اس کا وہ بازو نجس ہوگا۔ اگر انسان زندہ اور اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو کٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا باندھ لیا جائے یا کوئی گلوز ڈال لیا جائے تو مردہ مرغی کو اٹھائیں تو کیا وہ ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ اگر آپ نے کوئی چیز ہاتھ کے اوپر رکھ لی ہے، کپڑا رکھ لیا ہے یا گلوز پہن لیے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ مرغی کو اٹھاتے ہیں، مردہ مرغی کو اٹھاتے ہیں، تو وہ نجس نہیں ہوگی۔ ساقط ہونے والے بچے کا کیا حکم ہے؟ یہاں پہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ساقط ہو جاتا ہے تو کیا اس کا غسل کرنا، اگر اس کو ہاتھ لگا لے تو انسان غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اگر اس میں روح آ چکی ہے تو آپ نے اگر اس کو ہاتھ لگایا تو آپ غسل بھی، وہ نجس ہے، اس کے ساتھ آپ کو غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے جسم میں روح نہیں آئی، آپ نے ہاتھ لگا دیا تو وہ ہاتھ کو دھونا صرف واجب ہوگا، غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر انڈے کے اندر جو چوزا مر جاتا ہے کیا وہ نجس ہے؟ تو اگر وہ انڈے کے اندر مر جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، لیکن اگر وہ باہر مر جاتا ہے تو وہ نجس ہوگا۔ اگر آپ انسان کو اسے ہاتھ لگ جاتا ہے یا باڈی کا کوئی حصہ بھی لگ جاتا ہے تو وہ اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا مردہ چوزے کو، وہ باہر مرا ہے، تو اس صورت میں آپ کا ہاتھ دھونا ضروری اور واجب ہے۔ حیوان کے مردار کو چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کیا حیوان کے جسم
کو ہاتھ لگانے سے انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ حیوان کے جسم کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، فقط انسان کے جسم کو، مردہ جسم کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو راہ خدا میں شہید کیا گیا ہے، اس کی میت کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو تینوں غسل دیے جا چکے ہیں، اگر انسان اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے اس پہ بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ دوائیں، عطر، صابن جنہیں ہم غیر اسلامی ممالک سے درآمد کرتے ہیں، اگر ان کی نجاست کا یقین نہیں ہے، آپ نے دوائیں منگائی باہر کے ممالک سے، غیر مسلم ممالک سے آپ نے دوائیں منگائی یا پالش منگائی، صابن منگایا، گھی وغیرہ منگوایا، تو وہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ، اگر ان کی نجاست کا آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ پاک شمار ہوں گے، اگر آپ کو نجاست کا یقین ہے تو وہ نجس شمار ہوں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوسرے مومنین کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ ہم دوسری